جس جس دین پر ہے ان میں حق پہ کون ہے؟ تو اللہ قرآن کی اس آیت میں بتا رہا ہے، دیکھ لو آج دین حق پہ وہ ہے جس حق پہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو چلایا ہے۔ آج اس حق پہ وہ ہے کہ جو ابو بکر والے حق والے رستے پہ چلا، جس رستے پہ عمر چلا وہ حق راستہ ہے۔ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، وصل على أفضل البشر بعد الأنبياء إمام المتقين، إمام المتقين وقاتل المشركين سيدنا أبي بكر الصديق وصي رسول الله، وصي رسول الله وخليفته بلا فصل، ولعنة الله على أعدائهم الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. محبت کے ساتھ تمام حضرات با آواز بلند حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ومرشدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں، در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں، پھر ثنائے صحابہ اکرام کرتا ہوں. در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں، پھر ثنائے صحابہ اکرام کرتا ہوں،
ابو تراب سے نسبت پر ناز ہے مجھ کو اور معاویہ کا میں احترام کرتا ہوں۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، نوجوانان توحید و سنت، ناموس رسالت پر مر مٹنے والے، ناموس صحابہ و اہل بیت پیغمبر کے علمبردار دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل سے آج کی عظیم الشان پروقار سالانہ دینی روحانی مبارک محفل جس میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے، دعا کریں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق والوں کے ساتھ رہنے، حق والوں کے ساتھ چلنے، حق والوں کے ساتھ مرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ بلند آواز سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دین اور اسلام لے کے دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ ساری کائنات پر غالب ہونے کے لیے دین آیا تھا۔ میں نے دو آیات قرآنی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت وہ ہے کہ جو بتا رہی ہے کہ اسلام جو نازل ہو رہا ہے، دین جو نازل ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ جس دین پر ہے ان میں حق پہ کون ہے، تو اللہ قرآن کی اس آیت میں بتا رہا ہے، دیکھ لو آج دین حق پہ وہ ہے جس حق پہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو چلایا ہے۔ آج اس حق پہ وہ ہے کہ جو ابو بکر والے حق والے رستے پہ چلا، جس رستے پہ عمر چلا وہ حق رستہ ہے، جس رستے پہ عثمان چلا وہ حق رستہ ہے، جس رستے پہ علی چلا وہ حق رستہ ہے، اور جس بندے نے صحابہ والا رستہ چھوڑا، حق تو چھوڑ اسے دیندار کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جتنے زور کا میں نے 1 منٹ لگایا ہے اتنے زور کی سب کی سبحان اللہ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرا تجربہ ہے، مجمع کو کرسیوں پہ بٹھاؤ تو نکلتی سبحان اللہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو روز کا کام ہے، اور آپ ماشاءاللہ آپ بھی روز سنتے رہتے ہیں، سارا مذہبی مجمع ہے۔ جب بات دل کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ایمان مجبور کرتا ہے ذرا دل کھول کے آواز آئے۔ دین حق وہ ہے جس کے میرے نبی نے ابو بکر کا بازو پکڑ کے چلایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دین حق وہ ہے کہ اپنے مصلی پہ نبی نے ابو بکر کا بازو پکڑ کے امام امت بنا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دین حق وہ ہے کہ حضرت عمر نے کلمہ پڑھنے کے بعد کعبے کا در کھلوایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دین حق وہ ہے سیدنا حضرت عثمان نے اپنے ذاتی پیسے سے اس مسجد نبوی کی جگہ خرید کے فی سبیل اللہ وقف کی، جہاں آج بھی مسلمان جا کے ایک نماز پڑھے تو 50,000 کا ثواب مل جائے۔
دین حق وہ ہے کہ حق والا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دے تو خیبر کا در اکھاڑ دے، مرہب کا سر اتار دے، اسلام غالب کر دے۔ ان حق والوں کو سائیڈ پہ کر کے آج کوئی خود کو حق والا کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ سارے بولیں گے عقیدے کی بات میں نے کی آپ کے سامنے۔ اگر وہ حق والے نہیں تو دھرتی پہ کوئی بھی حق والا نہیں۔ اگر صحابہ دین والے نہیں تو دھرتی پہ کوئی بھی دین والا، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تو دھرتی پہ کوئی بھی ایمان والا، اگر صحابہ کلمے والے نہیں تو دھرتی پہ کوئی بھی کلمے والا، اگر صحابہ مومن نہیں تو دھرتی پہ کوئی بھی مومن، بولو نا بلند آواز سے، نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کا کوئی بندہ اس بات پہ ضد کر کے کھڑا ہو جائے کہ مجھے مومن مانو لیکن میں ابو بکر کو مومن نہیں مانوں گا؟ مجھے بتاؤ اس کی یہ ضد قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے، اور جو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا، جو عمر کو مومن نہیں مانتا، جو عثمان کو مومن نہیں مانتا، جو علی کو مومن نہیں مانتا، یاد رکھو کائنات میں اسے بھی کوئی مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہو بے شک، کہو نا بلند آواز سے۔ تو نے ایمان قبول کیا، میں نے ایمان قبول کیا، اپنے باپ دادا اور استاد سے سن کے سیکھ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا، رحمت للعالمین کی دیدار کر کے کلمہ پڑھ کے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کہتا ہے یہ میں نے ہدایت اور دین حق اس لیے بھیجا تاکہ دین پوری کائنات میں غالب ہو جائے، دین محمدی کا ڈنکا بج جائے۔ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر دین محمدی کا غلبہ ہو جائے، یہ رب کا نبی سے وعدہ ہے۔ بولو بھائی، یہ اللہ کا نبی سے اور اللہ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ سورہ فتح کی میں نے آیت پڑھی ہے یہ۔ اب آئیے حضور کی زندگی کی طرف، کیسے یہ دین غالب ہوا، کیسے یہ مکہ سے مدینے سے عرب سے نکلا اور چک ملوک میں پہنچا۔ بولو نا، ساتھ دیجئے نا۔ اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوا اور کب پورا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دی، جہاد کیا، بندے بندے تک دین پہنچایا، بار بار دعوت دی، لیکن عرب سے باہر ابھی اسلام نہیں پہنچا تھا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اور رب کا وعدہ کیا تھا؟ علی الدین کلی، پوری کائنات کے غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور نبی کا ارادہ بھی سچا ہے۔ اس میں کسی مومن مسلمان کو شک ہو سکتا؟ بولو نا، کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعوت اور تبلیغ والی محنت میں کامیاب گئے ہیں۔
حضور اپنی محنت میں سرخرو ہو کے گئے ہیں. جو بندہ یہ بکواس کرے کہ سارے نبی اللہ کا جو پیغام لے کے آئے تھے وہ پورا نہ کر سکے، ہر نبی اپنی دعوتی مہم میں نعوذ باللہ ناکام ہوئے، مجھے بتاؤ یہ انبیاء کی توہین ہے یا نہیں؟ توہین ہے، توہین، بلند آواز سے. توہین. اور جو نبی کا گستاخ ہو، جو نبی کی محنت کو ناکام جانے، جو نبی کی محنت کو کامل نہ جانے، وہ پگڑی پہن لے تب کافر، وہ داڑھی رکھ لے تب کافر، وہ نماز پڑھ لے تب کافر، وہ پاکستانی ہو تب کافر، وہ ایرانی ہو تب کافر. ایمان ہے یا نہیں ہمارا؟ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. کوئی نبی اپنی دعوتی مہم میں ناکام نہیں ہوئے. نبی کو ناکام کہہ کے خود کو مومن کہلاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں نبی کے دین کا تحفظ کرنے والا، نبی کی جماعت کا تحفظ کرنے والا، نبی کے صحابی ابو بکر کی صداقت کا تحفظ کرنے والا حق نواز ناکام نہیں گیا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حق نواز کامیاب ہو گیا. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اعظم طارق کامیاب گیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید کامیاب گئے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، خدا کی قسم کو ناکام نہیں، بلکہ اصحاب پیغمبر میدان کارزار میں جب جان کی بازی لگاتے تھے، دشمن اور مشرکین کی تلواریں صحابہ کے پیشانیوں اور سینوں پہ چلتی تھی، آخری سانس نکلتا تھا، خون کے قطرے زمین پہ گرتے، آخری الفاظ یہی ہوتے تھے، فزت برب الکعبہ، واللہ ہم کامیاب ہو گئے. واللہ ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. بولو بھائی، کامیاب ہو گئے. جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ ذرا زور سے بولیں. واللہ ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. یہاں تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی ناکام نہیں ہو سکتے. اور جو کہے کہ میرا نبی اپنی دعوت اور تبلیغ اور محنت میں ناکام گیا، خدا کی قسم اس کے عقیدے، ایمان، اس کے نظریے، اس کی سوچ، اس کے خاندان کہیں بھی کامیابی نہیں ہے. ہر طرف ناکامیاں ہی ناکامیاں. یہ دین اللہ نے غالب کیا ہے اور نبی سے وعدہ کیا، اور آج یہ دین ہم تک پہنچا. جملہ توجہ سے سننا، حضور دنیا سے چلے گئے، وعدہ باقی تھا کہ پوری کائنات میں دین غالب ہوگا. اللہ نے نبی سے کیا ہوا وعدہ نبی کے صحابہ سے پورا کرایا. کس سے پورا کرایا؟ صحابہ سے. بولیں گے میرا ساتھ دیں گے؟ صحابہ سے. یہ وعدہ کس سے پورا کرایا؟ صحابہ سے. ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، جس میں خلفاء راشدین کے فضائل و مناقب، ان کی خلافت و سیادت و حکومت کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. جس کی جرم کی پاداش میں خلفاء راشدین اور اصحاب پیغمبر کے دشمنوں کو یہ کتاب ہضم نہ ہوئی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پکڑ کے ان کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں اور انگوٹھے کاٹ ڈالے کہ تم نے صحابہ کرام کے دفاع اور مدح میں یہ کیوں کتاب لکھی؟ رضینا قسمت الجبار فینا. یہ ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے. شاہ ولی اللہ کے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھے کاٹے گئے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے تحفہ حاشیہ لکھ ڈالا.
سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں دھکا سٹارٹ کروں گا تو آپ کی بے ادبی ہو جائے گی، ورنہ ہوئی آپ کہیں ذرا سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہمیں اپنے اسلاف پہ فخر ہے، ہمارے اکابر وہ ہیں کہ جنہوں نے تحریر کے میدان میں صحابہ کیا، تقریر کے میدان میں صحابہ کیا، تصریف کے میدان میں صحابہ کیا۔ شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا لکھی، دشمنان صحابہ نے ان کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، ان کے بیٹے آئے، اس سے آگے بڑھ کے تحفہ اثنا عشریہ لکھا کہ دشمنان صحابہ کے 72 فرقے ہیں اور 72 کے 72 دارہ اسلام سے خارج ہیں، انہیں جناب والا دہلی سے بے گھر کیا گیا، لاہور تک شاہ عبدالعزیز محمد سے دہلوی کو تنگ کر کے گرفتار کر کے لایا گیا، اذیتیں دی گئی۔ سید اللہ شاہ بخاری نے رسول پاک کی ختم نبوت کے لیے 12.5 سال کی جیل کاٹی، تکلیفیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے، انگریز کے کوڑے کھائے، اللہ نے استقامت دی، ان کے 4-5 بیٹے ختم نبوت کے لیے زندگیاں وقف کر کے چلے گئے۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب نے اپنے زور قلم کے ذریعے ساری زندگی مدح صحابہ پہ قلم چلایا، صحابہ کا دفاع کیا، اسی تاریخ صحابہ میں دنیا سے گئے، ان کی اولاد آج بھی مدح صحابہ پہ قائم و دائم ہے۔ امام سنی انقلاب علامہ حق نواز دھنگوی نے امی عائشہ کے تقدس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، جانشین شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، کارکن شہید ہو گئے۔ آج بھی جس راستے پہ الطاف منہاس شہید ہوا، اسی راستے پہ اس کا بیٹا آپ کے سامنے صحابہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد حیدر یہ دین ہم تک پہنچانے کا ذریعہ کون تھے؟ صحابہ بلند آواز سے بڑا میٹھا نام ہے صحابہ کا، روح جھوم جاتی ہے۔ امت کے محسن کون تھے؟ امت کے پیشوا کون تھے؟ امت کے راہبر و رہنما کون تھے؟ حضور سے کلمہ لے کے امت کو سکھانے والے کون تھے؟ حضور سے نمازیں سیکھ کے امت کو سکھانے والے کون تھے؟ حضور سے دین لے کے امت کو دینے اور پہنچانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تم کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، پلہ تھام۔ صحابہ کا۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی سے وفا کرتے ہوئے اللہ کا کیا ہوا وعدہ نبی سے کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب ہوگا۔ میرے نبی مکہ سے مدینے سے باہر نہیں نکلے، سرزمین عرب سے حضور باہر نہیں گئے، لیکن آپ کا دین زمین کے چپے چپے پہ گیا۔ پہنچانے والے صحابہ بلند آواز سے ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہے، دین پہنچانے والے صحابہ تھے، وفادار تھے تو وفا کر کے دکھائیے، ثابت قدم تھے تو ان کی قبریں سکھر میں اور بکھر میں اور پنجگور میں اور پشاور میں اور کابل میں اور چین میں بنی ہے۔ بے وفا کیا جانے صحابہ کی وفا کس چیز کا نام ہے؟ بلند آواز سے بے وفا کو کیا پتا کہ وفا کسے کہتے ہیں؟ بے وفا کو کیا پتا صحابہ کی وفا کس چیز کا نام ہے؟ وفائے صحابہ آگ کی انگاروں پہ لیٹ جانے کا نام ہے، وفائے صحابہ زبان پہ آگ برداشت کرنے کا نام ہے، وفائے صحابہ آنکھیں نکل
نکلوا دینے کا نام ہے وفائے صحابہ، دو ٹکڑے ہو جانے کا نام ہے وفائے صحابہ، حضور کے لیے پھانسی چڑھ جانے کا نام ہے وفائے صحابہ، میدان بدر میں قربانی دینے کا نام ہے وفائے صحابہ، احد میں 70 شہادتوں کا نام ہے وفائے صحابہ، خندق میں صحابہ کی شہادت کا نام ہے وفائے صحابہ، بدر و حنین کے اندر کفار کے چھکے چھڑانے کا نام ہے وفائے صحابہ، حضور سے دین سیکھنے کا نام ہے وفائے صحابہ، 3 دن بھوک برداشت کر کے پیغمبر سے قرآن سیکھنے کا نام ہے وفائے صحابہ، سندھ میں قبریں بنوانے کا نام ہے وفائے صحابہ، ہند میں قبریں بنوانے کا نام ہے وفائے صحابہ، اور چین میں آپ صحابہ کے پہنچنے کا نام ہے وفائے صحابہ، نقلی کے قبرستان میں 80 صحابہ کے دفن ہونے کا نام ہے، نہیں اس سے بڑھ کے کہوں وفائے صحابہ، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلنے کا نام ہے وفائے صحابہ، ابن تیمیہ کا ڈنڈے کی چوٹ پہ مدح صحابہ پہ فتویٰ دینے کا نام ہے وفائے صحابہ، شاہ ولی اللہ کی تحریر کا نام ہے وفائے صحابہ، شاہ عبدالعزیز کی تحریر کا نام ہے وفائے صحابہ، حق نواز جنگی کی حق نوازی کا نام ہے وفائے صحابہ، اعظم کارے کی جرأت کا نام ہے، علی شیر کی دلیل کا نام ہے وفائے صحابہ، علی شیر حیدری، عبدالغفور ندیم، شمس الرحمان معاویہ، ان کی قبروں سے خوشبو کے آنے کا نام ہے اور وفائے صحابہ، الطاف منہاس کی قبر سے خوشبو کے آنے کا نام، بلند آواز سے پلیتا بھائی مانوں کی پتہ صحابہ، کیونکہ جس دل میں حضور کے صحابہ کے بغض کی بدبو ہو، اس دل میں نہ خوشبوئے ابو بکر آئے گی نہ خوشبوئے رسول آئے گی، بلند آواز سے کہیں بے شک۔ یہ دین کے غلبے کا ذریعہ کون بنے؟ صحابہ۔ آئیے پھر آیت کی طرف، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کہتا ہے میں رب کا وعدہ دین پوری کائنات میں غالب ہو کے رہے گا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، 10 سالوں میں 360 شہر فتح کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے شہر؟ 360 شہر حضرت عمر نے فتح کیے۔ زمین کے جس حصے پہ آج 3 بادشاہ 3 ملک چلا رہے ہیں اور انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی، زمین کے اسی رقبے پہ 1400 سال پہلے اکیلا عمر عدل و انصاف کا ڈنکا بجاتا تھا، مجال تھا کہ کوئی شیر بھی بکری پہ حملہ کر جائے۔ یہ فیضان صحابہ کا ہے، یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے۔ آج جیڑا اپنا شناختی کارڈ بکھا کے اپنے گھر جاندہ ہے، انہوں بھی موقع مل جاندہ ہے کہ صحابہ تے بھونکے، جسے اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیا جاتا۔ 2 کتابیں تاریخ کی پڑھ کے میرے محبوب نبی کے ان یاروں پہ تنقید کرتا ہے کہ جن کے محلات معراج کی رات خود نبی جنت میں دیتے آئے، جن کے قدموں کی آواز میرے محبوب نبی خود جنت میں سن کے آئے۔ بے شک بے شک بے شک، بھلا یہ تاریخی لوگ ہیں؟ صحابہ تاریخ کے محتاج نہیں ہیں، تاریخ صحابہ کی محتاج ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جس 4 کتاباں پڑھ لیا، کاغذ قلم چایا تے حضور کے صحابہ تے بکواس شروع کر دی، یاد رکھو حق نواز گیا ہے، حق نوازی نہیں۔ جب بھی کوئی ڈوب کے عشق و محبت میں آ کے رحمت للعالمین کے اصحاب پیغمبر کی عظمت کی بات کرے گا، تب حق نواز یاد آئے گا۔
حضور علیہ السلام کے ساتھ رب کا وعدہ، دین غالب ہوگا، ذریعہ حضور کے صحابہ۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، ایک انگریز مورخ واسکو ڈے گاما لکھتا ہے، کہتا ہے 10 سال عمر اور دنیا میں رہ جاتا، پوری کائنات میں اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی سے دین پوری کائنات میں غالب کرنے کا وعدہ کیا، اور وعدہ پورا ہونے کا سبب کون بنے؟ سارے بولیں گے بھائی؟ آیت کی تشریح سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبب صحابہ بنے، ذریعہ صحابہ بنے۔ سمندر پار بھی میرے نبی کا دین صحابہ نے پہنچایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کاتب نبی، کاتب وحی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت عمر کو، امیر المومنین، میں فتوحات کرتا کرتا سمندر کے کنارے پہ پہنچ گیا ہوں، اجازت دو سمندر پار کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یار، مجھے تجربہ نہیں ہے سمندری جنگ کا، میں فوج کو ضائع ہو جانے سے ڈرتا ہوں، اسلامی لشکر، اسلامی فوج کہیں ضائع نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ بار بار ریکویسٹ کرنے کی حضرت عمر نے اجازت نہ دی۔ آپ کی شہادت کے بعد دوہرے داماد نبی حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ بے شک بے شک۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا، مجھے اجازت دیجیے، میں جزیروں تک محمد کا دین پہنچانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دی کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم سمندر کے کنارے رہتے ہو، بہتر جانتے ہو۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور جزیرہ قبرص، جس کا آج بھی قبرص نام ہے اور آج بھی زمین کا وہ ٹکڑا موجود ہے، افریقہ کے جنگلات کٹوا کے حضرت معاویہ نے 40-50 بیڑے بنائے، مجاہدین کو ان پہ اتارا اور جزیرہ قبرص میں جا کے حملہ کیا۔ وہ بڑے تیز تراز آدمی تھے، سمندری جنگ لڑنا جانتے تھے، انہوں نے پاؤں زمین پہ نہ رکھنے دیے صحابہ کے۔ دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، چوتھا حملہ، پانچواں، چھٹا، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 46، 47، 48 حملے، 50 حملے۔ 50ویں حملے کے موقع پر سیدنا معاویہ اس وقت جو گورنر تھے شام کے، افریقہ کے جنگلات کے درخت کٹوا کے بیڑے بڑھا دیے، بیڑوں کو آپس میں رسوں سے باندھ دیا، سمندر پہ میدان لگا دیا، مجاہدین کی فوجیں بیڑوں پہ اتار دی، اپنے تیر، تلوار اور نیزے کے اوپر کپڑا باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگائی، اور پھر فرمایا کہ اللہ اکبر کہتے جاؤ، محمد کے صحابہ قدم بڑھاتے جاؤ۔ یوں حضرت معاویہ امیر لشکر بن کے قبرص میں 50واں حملہ کرتے ہیں، کافر ہٹتے گئے، معاویہ بڑھتے گئے۔ اور جملے کی کیا چاہیے کہ کوئی نہ ذرا بلند آواز میں آتو نا سبحان اللہ۔ صحابہ بڑھ پڑے گئے اور کافر پیچھے، بولو بلند آواز سے، بولو بھائی، ہٹتے گئے۔ زمین پہ، اللہ کی زمین پہ، اللہ کے نبی کے مجاہد، جسے رب نے قرآن میں کہا اولئک حزب اللہ،
صحابہ خدائی لشکر ہے، بے شک بے شک بے شک صحابہ خدائی لشکر ہے میرا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ صحابہ خدائی لشکر ہے خدائی لشکر قبرص کے کفار پہ حضرت معاویہ نے ایسا حملہ کیا کہ تہس نہس کر دیا، فتح حاصل ہو گئی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا، اور جب اسلام کا علم لہرا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20-25 سال پہلے زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ نے معاویہ کے ذریعے پوری کرا دی۔ سبحان اللہ انشاءاللہ اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ امام بخاری صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر کہ جو سمندری جنگ لڑے گا اللہ اس کے رسول کے لیے، اس پورے لشکر پہ جنت واجب ہے، سبحان اللہ اس پورے لشکر پہ جنت واجب ہے واجب ہے۔ حضور جب یہ حدیث سنا رہے تھے، ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام سیدہ خولہ ہے، یا رسول اللہ پورے لشکر پہ جنت واجب، حضور نے فرمایا سارا لشکر جنتی، آقا جہاد تو مرد کریں گے پر میں چاہتی ہوں کہ میں بھی جنتی لشکر میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے اتنی حیاتی دے کہ میں اس دور تک پہنچ جاؤں۔ رحمت والے نبی نے دعا کی، اللہ نے میرے پیغمبر کی اس صحابیہ کو اتنی عمر دی کہ وہ حضرت معاویہ کے زمانے تک زندہ رہی۔ حضرت معاویہ نے دور عثمان غنی میں قبرص پہ حملہ کیا، قبرص فتح ہو گیا، پیغمبر کی صحابیہ اس جنتی لشکر کے ساتھ ہے۔ فتح کے بعد لشکر واپس آنے لگا تو صحابیہ نیچے گر گئی اپنے خچر سے، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، شہید ہو گئی، وہ وہی دفن ہو گئی۔ رحمت عالم کے ساتھ رب نے قرآن میں وعدہ کیا، پیغمبر تیرے دین کو پوری کائنات میں غالب کروں گا، تو پیغمبر سے رب کے کیے ہوئے وعدے کا، دین کے غلبے کا سبب ابو بکر بنے، پھر عمر بنے، پھر عثمان بنے، علی بنے، حضرت معاویہ بنے۔ مجھے بتاؤ سیدنا امیر معاویہ کو اگر اسلام سے نکالا جائے تو بتاؤ اسلام پوری دنیا میں غالب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اسلام کے غلبے کے لیے، قرآن کی حقانیت کے لیے معاویہ مجبوری ہے، رب کے وعدے پورا کرنے کے لیے معاویہ مجبوری ہے، نبی سے وعدہ پورے کرنے کے لیے معاویہ مجبوری ہے، غلبہ اسلام کے لیے معاویہ مجبوری ہے، تیرے اور میرے ایمان کے لیے ماننا پڑے گا۔ پیغمبر کے صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حضرت معاویہ وہ صحابہ ہیں جو دین اور اسلام کی مجبوری تھے۔ غلط کر رہا ہوں بات؟ صحیح صحابہ کے بغیر کوئی دین ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں بولو بھائی بلند آواز سے۔ نہیں یہ کوئی جیلم کے مرزے سے بھی جا کے پوچھ لے، جو بار میں کی طرح چھپ چھپا کے، کیونکہ وہ پرانا ہے نا، اس کے پاس جدید میڈیا کا نظام نہیں ہے، یہ نیا ہے، اس کے پاس جدید میڈیا کا نظام ہے۔ معاویہ کو اسلام سے نکال کے مجھے بتاؤ، کعبہ میں محمد کا کلمہ لا کے دکھاؤ۔ معاویہ کو اسلام سے نکال کے سمرقند، بخارا، تاجکستان، بلوچستان، پشاور میں پیغمبر کا کلمہ کوئی لا کے دکھائے، معاویہ کو اسلام سے نکال کے۔ اے امیر معاویہ تیرا امت پر احسان ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک
تیری شہرت آج بھی کاتب قرآن ہے. بے شک بے شک فتح کیا ہے قسطنطنیہ، روم، کابل، قبرص، پھر کھٹکھٹایا آ کر تو نے باب ہندوستان ہے. تیری عزت و عظمت کو ہے سراہا آقا نے، تیرا ہر دشمن واللہ متفع شیطان. معاویہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کا سبب ہے. بے شک کہو بے شک. بے شک یہ دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے. آج ججز کے کردار پہ بات آئی تو اعتزاز حسن سمیت سارے جج اور وکیل کھڑے ہو گئے. جج ہماری ریڈ لائن. عمران خان کے اوپر بات آئی تو پی ٹی آئی کہنے لگ گئی عمران خان ہماری ریڈ لائن. آرمی کی کردار کشی ہونے لگ گئی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں آرمی ہماری ریڈ لائن ہے. اور معاویہ کے کردار کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں کیوں نہ کہوں معاویہ میری ریڈ لائن بھی ہے، معاویہ میری عزت بھی ہے. ساڑھے تو بڑا ضدی بندہ کیوں؟ بے شک میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، حضرت معاویہ کو اگر اسلام سے تاریخ کے مرجوع اور گندا ریکارڈ پڑھ کے کوئی حضرت معاویہ کو اسلام سے نکالتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ رب العالمین کی اس آیت کا مصداق کیسے پورا ہوگا؟ معاویہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. معاویہ نے نبی کے پاس بیٹھ کے قرآن لکھا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. معاویہ کاتب نبی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے. معاویہ تاریخ کا محتاج نہیں ہے، تاریخ معاویہ کی محتاج ہے. بے شک بے شک معاویہ وہ شخصیت ہے کہ جو جنتی لشکر کا سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رہے گا یہ جملہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ جو جنتی لشکر قبرص کو فتح کرنے والا تھا، حضور کی اس حدیث بیان کرنے کے 25-30 سال کے بعد کی بات ہے. تو پھر ہم نعرہ کیوں نہ لگائیں کہ جنتی لشکر کا سردار، آپ نے 2 دفعہ کہنا ہے معاویہ معاویہ. جنتی لشکر کا سردار، جنتی لشکر کا سردار، جنتی لشکر کا سردار. ہم کیوں نہ کہیں بابا معاویہ کے بغیر کہاں گزارا ہے. بے شک بے شک. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی قرآن کی آخری آیت ہے. آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں اللہ نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ دین پورا ہے یا ادھورا ہے؟ پورا بولو بھائی پورا ایک دفعہ پھر بولو. پورا یہ دین پورا ہے یا ادھورا ہے؟ پورا اسلام پورا ہے یا ادھورا ہے؟ پورا تو مسلمان کو بھی پورا ہونا چاہیے کہ ادھورا ہونا چاہیے؟ پورا بلند آواز سے. پورا. اب دیکھنا میری طرف ساری باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں. مسلمان کو پورا ہونا چاہیے کہ ادھورا؟ 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 مسلمان ماں بہن بیٹی کو پورا ہونا چاہیے کہ ادھورا؟ اس لیے پورے دین کے ماننے والے مسلمانوں عزم کرو، ایمان لائیں گے تو کامل صحابہ کی طرح، اسلام لائیں گے تو کامل صحابہ کی طرح، قرآن پڑھیں گے تو کامل صحابہ کی طرح، روزے رکھیں گے تو کامل صحابہ. انشاءاللہ عمل کرو گے انشاءاللہ. کردار اپناؤ، عمل کی زندگی میں آؤ، انشاءاللہ چلتے پھرتے جنتی بن جاؤ گے. انشاءاللہ.